اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وبہذا استشکل العلامہ رحمہ اللہ فی التذکرہ حيث قال لو باع الفضولي مع جهل الآخر فإشكال من أن الآخر إنما قصد تملیک العاقد. یہاں تک مطلب تمام ہوتا ہے علامہ کا جو علامہ کہنا چاہتے ہیں. مطلب یہ مربوط ہے سابقہ درس کے ساتھ کہ شیخ اعظم انصاری نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد فرمایا کہ مگر اگر فضولی مشتری غاصب ہو تو جو میں نے جواب دیا ہے وہ تام نہیں ہوگا. اور مشتری غاصب فضولی نے یہ الفاظ تملکت منک او ملکتو اشتریتو یا شریتو نہیں کہا تو پھر میرا جواب وہاں پر تام نہیں ہوگا، چونکہ یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو شخص سے مشتری کی ملکیت پر دلالت کرتے ہیں. تو ادھر سے اگر مالک ثمن اجازت دے دے اور اجز تو کہیں تو پھر اس اجازت کا متعلق وہی ملکیت مشتری ہی ہوگی، مقصود مشتری فضولی غاصب ہی ہوگا. تو ایسی صورت میں پھر جو ہے یہ معاوضہ حقیقی کے خلاف ہے، یہ اشکال سامنے آئے گا. یہاں فرماتے ہیں کہ شیخ وَبِهَذَا یہی اشکال. کون سا اشکال؟ یہ اگر ما قصدہ الفضولی کی اجازت دے دے تو پھر معاوضہ حقیقی کے خلاف. اگر جو ہے ما قصدہ الفضولی کے غیر کی اجازت دے دے تو پھر جو ہے یہ عقد مستانف اور عقد جدید سامنے آئے گی. اس کے لیے یہ اجازہ جو ہے واقع ہوگا، اجازہ کا متعلق عقد جدید ہوگا. یہی اشکال جو کہ اشکال ہے رابع ہے مشہور، اسی اشکال کے ذریعے سے اشکال کیا علامہ نے تذکرہ میں. مگر کیا فرمایا علامہ نے تذکرہ میں؟ حیث قال لو باع الفضولی، فضولی اگر بیچے مع جہل الآخر دوسرے کی جہالت کے ساتھ، یعنی مشتری جاہل ہے، فاشکال یہاں اشکال ہے، مشکل ہے، یعنی مشتری جاہل ہے بائع فضولی کی بلے غاصب ہونے کے بارے میں. تو وہاں پر جو ہے یا فضولی ہونے کے بارے میں غاصب ہو جاہل ہو یا غاصبیت کے بارے میں جاہل ہو، تو ایسی صورت میں فاشکال مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ یہ اشکال یہ ہے من ان الآخر، یہ جو مشتری ہے دوسرا کیا قصد کرتا ہے؟ انما قصد تملیک العاقد، یہ جو عاقد جو عقد کر رہا ہے اسی کی تملیک کا قصد کیا ہے، اسی عاقد کا. تو جب یہ قصد کیا ہے اور ادھر سے اجازہ مالک کی طرف سے اگر آ جائے تو اجازہ کا کیا ہے جو متعلق ہے یا نفس مقصود فضولی ہوگا یا اس کا غیر ہوگا. نفس ہونے کی صورت میں معاوضہ حقیقی متحقق نہیں ہوگا، غیر مقصود فضولی ہونے کی صورت میں جو ہے عقد مستانف لازم آ جائے گی، اس کے لیے اجازت جو ہے واقع ہوگا. اور وہ حالانکہ عقد مستانف اور عقد جدید وجود میں آئی ہی نہیں ہے تاکہ کہ وہ متعلق اجازہ واقع ہو. یہی اشکال آئے گا. بس یہاں علامہ کی اس عبارت میں دو نکات کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ علامہ کا اشکال پھر صرف بائع فضولی غاصب کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تمام پھر جو ہے فضولی کے تمام صورتوں میں، تمام اقسام میں، تمام ابواب میں، تمام مسائل میں جہاں جہاں مشتری فضولی کی فضولیت کے بارے میں جاہل ہو، بس وہاں یہ اشکال سامنے آئے گا، چونکہ علامہ نے جہل کے ساتھ خاص کیا ہے. شیخ اعظم انصاری نے اوپر فرمایا کہ جو ہے مع علمہ بکون الدراہم لغیرہ او جہلہ بذلک، عند المصنف جہل اور علم میں فرق نہیں ہے. جی ہاں، اما علامہ کی عبارت میں جہل کے ساتھ خاص ہے. تو یہ جہل والی بات پھر ہر جگہ میں جو ہے چلے گی کہ جہاں جہاں مشتری جاہل ہو کہ بائع جو بیچنے والا ہے وہ فضولی ہے اور اسی کی تملیک کا اگر قصد کرے تو یہ اشکال سامنے آئے گا. وہ اس طرح سے اشکال آئے گا کہ جو ہے چونکہ مشتری جاہل ہونے کی بنا پر کیا قصد کرتا ہے کہ وہ مالک سمجھ رہا ہے سامنے والے کو
مالک سمجھ کر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی ملکیت میں دیتا ہوں، آپ مجھے مبیع دے دیں، مبیع دے دیں، اور یہ سامان آپ کی ملکیت میں دیتا ہوں، آپ کی، آپ عاقد کی، آپ بائع فضولی کی، جو کہ واقع میں فضولی ہے، اور یہ مشتری سمجھ رہا کہ یہ مالک ہے۔ تو یہاں اجازہ آنے کی صورت میں، اجازہ آنے کی صورت میں تو وہی اشکال سامنے آئے گا جو اشکال رابع ہے۔ تو یہاں سے پھر وَلَا يُنْتَقَضُ کہہ کر یہاں سے شیخ اعظم انصاری شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علامہ پر کسی نے اعتراض کیا ہے، علامہ پر، جی ہاں، علامہ پر اس طرح سے اعتراض کیا ہے کسی نے، اور اس اعتراض کو دفع کرتے ہیں شیخ انصاری گویا علامہ سے دفاع کرتے ہیں کہ علامہ نے جو اشکال اٹھایا ہے وہ اشکال حق بجانب ہے، اور بلے حق بجانب ہے، اور وہ اشکال کا دفع، اشکال پر جو کسی نے اعتراض اٹھایا ہے کہ علامہ کا اگر اشکال ہم قبول کریں تو پھر ایک اور مشکل سامنے آئے گی، وہ حال آئیں کہ وہاں پر فقہا نے کوئی مشکل نہیں سمجھی ہے، تو یہاں پر جہل کی کیا مشکل ہے، جاہل ہونے کا کوئی وہ مشکل نہیں ہے۔ تو وہ اعتراض اس طرح سے کیا ہے کہ بھئی ہمارے پاس باب وکالت میں یا باب ولایت میں اگر وکیل کوئی چیز فروخت کرے یا ولی کوئی چیز فروخت کرے، اور سامنے جو مشتری ہے وہ اگر اس کی ولایت اور بلے وکالت سے جاہل ہو، اور وہ کہے کہ میں آپ کی ملکیت میں دیتا ہوں، یعنی سمن آپ کی ملکیت، ایھا الوکیل ایھا الولی، وہ حالانکہ ولایت اور وکالت کے بارے میں یہ جاہل ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے یہ معاملہ باطل ہونا چاہیے۔ وہ حالانکہ کسی فقیہ نے نہیں کہا کہ باب وکالت میں وکیل کی وکالت کے بارے میں اگر جاہل ہو مشتری، یا ولی کی ولایت کے بارے میں اگر مشتری جاہل ہو اور وہ معاملہ کرے اور اس کی تملیک کی قصد کرے، تو وہاں کسی نے نہیں کہا کہ جو ہے یہ معاملہ باطل ہوگا۔ جب وہاں جہالت کی وجہ سے باب ولایت اور وکالت میں باطل نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر جہالت مشتری کی وجہ سے بیع فضولی کے معاملے کے باطل ہونا چاہیے۔ یہ اعتراض اٹھایا علامہ کے اوپر، تو شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ وَلَا يُنْتَقَضْ، نقض نہیں کیا جا سکتا، کس کی ذریعے سے نقض؟ بِمَا لَوْ جَهِلَ الْآخِرُ وَكَالَةَ الْعَاقِدِ أَوْ وِلَایَتَهُ، یہ مفعول ہے۔ اگر دوسرا شخص، دوسرا یعنی آخر یہاں فرض کیجئے ہمارے بحث سے مشتری، مشتری اگر جاہل ہو، کس کے بارے میں جاہل ہو؟ وکالت عاقد کے بارے میں، یا ولایت عاقد، عقد کرنے والے کی ولایت اور وکالت کے بارے میں جاہل ہو، تو اس والے مسئلے کے ذریعے سے علامہ کے اوپر اعتراض اور نقص نہیں کیا جا سکتا۔ کس طریقے سے؟ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ وہاں جو جہالت ہے، لأن شأن حینئذ، جب جاہل ہو دوسرے والا باب وکالت اور ولایت میں، انما یقصد به المخاطب بعنوانه الاعم من کونه اصلیا او نائبا، بلے وہاں جو قصد کرتا ہے باب وکالت اور باب ولایت میں، یہ جو مشتری کیا قصد کرتا ہے؟ یقصد به، اس خطاب کے ذریعے سے کیا قصد کرتا ہے؟ به کی ضمیر یعنی آپ یوں کہیں کہ یہی جو سیاق و سباق سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے، خطاب یعنی مشتری یوں کہتا ہے کہ ملکتک الثمن ایھا العاقد، مثلا ملکتک الثمن، اس خطاب کے ذریعے سے کیا قصد کرتا ہے؟ المخاطبہ، مخاطب کو قصد کرتا ہے، بعنوانہ الاعم، مخاطب بما ہوا عنوان عام قصد کرتا ہے۔ اب وہ عنوان عام من کونہ اصلیا او نائبا، وہ مخاطب اصلی ہو جو کہ مالک حقیقی ہے، یا نائب ہو جو کہ وکیل اور ولی کی صورت میں ہے، یہ قصد وہاں پر ممکن ہے۔ وَلِذَا يَجُوزُ مُخَاطَبَتُهُ، اسی لیے اسے نائب کو بلے مخاطب کرنا جائز ہے، وہ اسناد الملک الیہ، الی النائب، نائب کی طرف، مع علمہ، مع علم، چونکہ وہ مع علم النائب، مع علم العاقد کہے، چونکہ عاقد میں پھر دونوں شامل ہو جائیں، بلے بکونہ نائبا، اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ جو ہے میں، چونکہ باب وکالت اور ولی میں خود ولی کو معلوم ہو کہ میں ولایت رکھتا ہوں، خود وکیل کو معلوم ہو کہ میں وکیل ہوں، اور ادھر سے مشتری جاہل ہے اس کی ولایت اور وکالت سے، اور اسی ولی اور اسی وکیل کی طرف نسبت دے دیں، تو یہ درست ہے، اس لیے کہ اس کو بعنوان عام مخاطب فرض کر کے، اب یہ مخاطب واقع میں مالک ہو یا واقع میں نائب ہو۔ وَلَيْسَ إِلَّا بِمُلَاحَظَةِ الْمُخَاطَبِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ نَائِبًا، بلے جواز مخاطبت، جو یہاں پر وَلِذَا يَجُوزُ مُخَاطَبَتُهُ کہا، اس نائب کو مخاطب کرنا اور اس کی طرف ملکیت کی نسبت دینا، ملکتک کہنا،
یہ جو ہے جائز ہے ولیس، یہ جواز اگر نہیں ہے مگر ہے تو کس وجہ سے، الا بملاحظۃ المخاطب باعتبار کونہ نائبا، نائب فرض کر سکتے ہیں بھلے یہ ممکن ہے. فَإِذَا صَحَّ اعتبارہ نائبا، جب اس کو نائب اعتبار کرنا صحیح ہے تو صح اعتبارہ علی وجہ العام من کونہ نائبا او اصلیا، یہ بھی درست ہے. لیکن فضولی جو ہمارا مسئلہ ہے یہاں پر، اما الفضولی فہو اجنبی عن المالک، بھلے یہاں کیا ہے ما نحن فی میں، فضولی بالکل اجنبی ہے مالک سے، لا یمکن فیہ، اس فضولی ممکن نہیں ذالک الاعتبار، وہ اعتبار کرنا، یعنی سامنے والے کو عام فرض کر کے چاہے وہ اصلی ہو یا بھلے نائب ہو کہنا، یہ عام عنوان فرض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اجنبی بالکل، فضولی بالکل اجنبی ہے مالک سے، نہیں کہ وکیل اور ولی کی طرح، وہ ولی اور وکیل اجنبی نہیں ہیں. لہٰذا عنوان عام قصد کر سکتے ہیں، اس میں اصلی بھی شامل ہوگا اور جو ہے بھلے نائب بھی شامل ہو سکتا ہے. لہٰذا جو باب وکالت اور باب ولایت ہے وہاں پر مشتری سامنے والے عاقد کو بعنوان عام مخاطب کرتا ہے، مخاطب بما ہوا عنوان عام، نہیں کہ جو ہے مخاطب شخصی سامنے والے کو، شخص بما ہوا شخص، یہ باب وکالت میں نہیں ہے، باب ولایت میں نہیں ہے. اما باب فضولی میں جو ہماری بحث ہے، جس میں معنی حنفی ہے، اس میں جو مخاطب کرتا ہے مشتری فضولی کو، یہاں پر شخص فضولی بما ہوا شخص فضولی ہے، نہ عنوان العاقد بعنوان العام، نہیں، العاقد شخصی مراد ہے. اما وکالت میں عاقد شخصی نہیں ہے، عاقد بعنوان العام مراد ہے، بلے مخاطب بعنوان عام مراد ہے. اما ما نحن فی میں مخاطب بعنوان خاص، بعنوان خاص، یہی جو میرے ساتھ عقد کر رہا ہے، معاملہ کر رہا ہے، اسی کو میں مخاطب کر رہا ہوں. لہذا دونوں میں فرق ہے بڑا. تو شیخ اعظم انصاری آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ وَقَدْ تَفَطَّنَ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ لِهَذَا الْإِشْكَالِ فِي بَعْضِ كَلِمَاتِهِ، اس اشکال کی طرف کہ جو علامہ نے اٹھایا، اور وہی جو ہے اشکال عام، اشکال رابع میں جو ہم نے جواب دیا وہ کافی نہیں ہے. مشتری اگر جو ہے بھلے فضولی ہو تو پھر یہ مشکل برقرار رہے گی. اسی اشکال کی طرف بعض معاصرین ملتفت ہوئے ہیں. فی بعض کلماتہ فالتزم تارۃ ببطلان شرائع الغاصب لنفسہ، بس اوقات ملتزم ہو گئے ہیں یہ بعض معاصرین بھلے بطلان کی طرف کہ شرائع غاصب لنفسہ، یعنی مشتری غاصب اپنے لیے اگر خریدے تو بس اوقات انہوں نے کیا کہا، یہ باطل ہوگا کہا ہے. ما انہو وحالآن کی لا، اسی اشکال کی وجہ سے جو اوپر علامہ نے بھی اٹھایا اور جو ہے ہم نے بھی فرض کیا کہ جو ہے جو بائع فضولی میں جو ہم نے توجیہ پیش کی ہے وہ فضولی مشتری میں وہ توجیہ نہیں چل سکتی ہے. خصوصاً ملکتو کا، بھلے ملکتو کا او تملکتو، یہ تعبیرات استعمال کریں تو وہاں یہ حل نہیں چل سکتا ہے. اسی اشکال کی طرف متوجہ ہو کر بعض معاصرین نے بس اوقات بطلان کا جو ہے فتویٰ دیا ہے. مع انہو، حالانکہ یہ بطلان کا فتویٰ دینا لا یخفى مخالفتہ للفتاوی واکثر النصوص المتقدمہ فی المسئلہ کما اعترف به اخیرا، یہ جو بطلان کہنا یعنی شرائع غاصب لنفسی کو باطل قرار دینا، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ اکثر فتاویٰ کے مخالف ہے. یعنی ولو شرائع لنفسی، وہ بات میں اگر مالک اجازت دے دے تو اکثر فقہاء نے صحیح قرار دیا ہے. مشہور کی رائے یہی ہے کہ صحیح ہے اور اس کی توجیہ گزر گئی مسئلہ ثالثہ میں، اور مشہور کا نظریہ صحیح ہونا ہے، باطل ہونا نہیں ہے. اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ جو بطلان کے قائل ہوئے بعض معاصرین، یہ مخالف ہے فتاویٰ کے ساتھ. وہ اکثر النصوص المتقدمہ فی المسئلہ، صحت بیع فضولی میں حتی مسئلہ ثالثہ بھی شامل ہے، مسئلہ ثالثہ پر بھی وہی دلیلیں بن سکتی ہیں کئی روایتیں. کما اعترف به اخیراً، جیسا کہ یہی بعض معاصرین نے آخر میں اعتراف بھی کیا ہے کہ شرائع غاصب لنفسہ ہی جو ہے درست ہے. ایک یہ مشکل، یہ فالتزم طاہرۃ ببطلان شرع کا ہے. واخرى، پھر جو ہے دوسری مرتبے میں پھر کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، بأن الاجازہ انما تتعلق بنفس مبادلة العوضین وإن كانت خصوصیة ملک المشتری الغاصب للمثمن مأخوذة
فیہا، لیکن وہ اخرى پہلے فلتزم تارتاً ببطلان کہا، وہ اخرى پھر دوبارہ ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی ہے، ڈائریکٹ باطل نہیں کہا ہے، اسی شرع غاصب کو ہی دوبارہ ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ بھئی اجازت، جس طرح سے اوپر شیخ اعظم انصاری نے کہ انہو یہ مشابہ، اسی مطلب سے جو کہ بے فضولی میں بائے غاصب فضولی میں ہم نے ذکر کیا، توضیح وہاں پر دی، وہ یہ کہ بھئی اجازت کا متعلق انما تتعلق بنفس مبادلت العوضین، چونکہ حقیقت معاوضہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی ملکیت سے مثمن خارج ہو اسی کی ملکیت میں ثمن داخل ہو۔ تو یہ جو شرع غاصب لنفسہی، مثلا درہم کو غصب کر کے وہ کوئی چیز خرید رہا ہے، بعد میں اگر مالک اجازت دیتا ہے تو اس اجازت کا متعلق اجازہ اور عقد میں جی ہاں مغایرت نہیں ہے، جیسا کہ شیخ اعظم انصاری نے کہا کہ جو ہے ما وقع اور ما اجیزہ میں جو مغایرت ہے اس کو ہم منع کریں گے۔ یہاں پر بھی کچھ اس طرح سے توجیہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اجازہ کا متعلق نفس مبادلت عوضین ہے، نفس مبادلہ عوضین یعنی ثمن اور مثمن کا مبادلہ ہے، اما کس کی جیب میں جائے یہ اصل عقد میں ماخوذ نہیں ہے، اس طرح سے کہا ہے بعض نے۔ وَإِن كَانَتْ خصوصیت ملک المشتری، اما مشتری غاصب کی ملکیت، خصوصیت ملک المشتری الغاصب للمثمن جو لنفسی کہتا ہے مشتری، یہ خصوصیت مأخوذتاً فیہا، مأخوذتاً فیہا اس مبادلہ کے مفہوم میں اخذ کیا گیا ہے، اگرچہ یہ بھی ماخوذ ہے، لیکن یہ خصوصیت متعلق اجازہ نہیں ہے۔ متعلق اجازہ اصل تبادل ہے، اصل مبادلۃ العوضین ہے، اما جو خصوصیت ایک اضافی خصوصیت ہے وہ کیا؟ ملک مشتری غاصب جو تملکتو کہہ کر اپنی طرف نسبت دینا چاہ رہا ہے، یہ اگرچہ اس مبادلہ میں ماخوذ ہے یہ خصوصیت، لیکن اصل کیا ہے؟ وہ مبادلۃ عوضین ہے، اس میں خصوصیت کا اضافہ کیا گیا کیا؟ مشتری کے لیے ہو، مشتری غاصب کے لیے ہو، لیکن اجازہ کا متعلق وہ ہے، وہ نفس مبادلت العوضین ہے، نہ یہ خصوصیت ہے۔ تو گویا دو چیزیں ہیں، اصل شرع کا قصد، یوں کہیں اصل شرع کا قصد جو کہ مبادلہ عوضین ہے، اور دوسرا یہ خصوصیت کا قصد، یعنی خصوصیت ملک مشتری، ہاں یہ قصد، یہ خصوصیت۔ تو اجازہ کا متعلق اصل شرع جو کہ مبادلہ عوضین ہے وہ مراد ہے، نہ ان کی ملک مشتری کی جو خصوصیت آئی ہے تملکتم، وہ خصوصیت مقصود نہیں ہے اجازہ میں۔ جب وہ خصوصیت مقصود نہیں ہے تو اجازہ اور ما وقع میں تغایر نہیں ہے، اجازہ اور ما وقع من الفضولی میں تغایر نہیں ہے، لہٰذا فضولی سے جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ مثمن کا مالک کی جیب میں داخل ہونا، اور ثمن بھی جو ہے اس کے عوض قرار پانا۔ اب وہ ثمن کس کے پاس جائے گا؟ جس نے اجازت دی ہے، جو مجیز ہے مالک اصلی، اسی کے پاس۔ اما جو خصوصیت ہے، خصوصیت ملک مشتری غاصب فلان فلان، یہ متعلق نہیں ہے اجازہ کا، اس کو ہم الغا کریں گے گویا اجازہ میں، یوں کہنا چاہتے ہیں۔ گویا یہ جواب مشابہ ہے اوپر شیخ اعظم انصاری نے جو جواب دیا تھا، جو کہ بائے فضولی غاصب کے لیے جو حل پیش کیا تھا، جس کو میں نے مدلول مطابقی اور مدلول التزامی کے ذریعے سے وضاحت دی تھی، اس کے مشابہ جواب پیش کر کے یہاں شرع غاصب میں بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ وفیہ، اس میں مشکل یہ ہے کہ ان حقیقت العقد فی العبارہ التي ذکرناها فی الاشکال اعنی قول المشتری الغاصب تملکت او ملکت هذا منک بهذه الطرح۔ یہ جو عقد ہے عبارت میں، جو کہ شریط نہیں ہے، اشتریت نہیں ہے، اگر اشتریت یا شریط ہوتا عقد میں تو آپ کا جواب ٹھیک تھا، اور وہ مشتری جو اوپر میں نے بھی عرض کیا کہ جو ہے شیخ اعظم انصاری نے جو بائے فضولی میں جو جواب دیا ہے وہی جواب ادھر بھی آ سکتا تھا۔ کب؟ اگر یہ مشتری اشتریت یا شریط کہتا، مگر ادھر جو عقد میں عبارت ہے، دیکھیے فی العبارہ حقیقت العقد فی العبارہ التي ذکرناها فی الاشکال، اشکال میں کیا ہے وہ عبارت عقد؟ اعنی قول المشتری الغاصب تملکت 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 تملکت، میں تکرار کر رہا ہوں مشائخنا، اس میں عمدن میں کہہ رہا ہوں، تملکت او ملکت او ملکت او ملکت، یہ ہے عقد کی عبارت۔ مشکل یہاں سے کھڑی ہو گئی ہے، ساری مشکل یہاں سے۔ اگر شریط اشتریت کہتا تو جواب شیخ اعظم انصاری، ہم بائے فضولی غاصب، ہم مشتری فضولی غاصب میں
100% درست تھا. وہاں آپ مدلول التزامی مدلول المطابقی اصل مبادلہ عوضین آپ کا ہے، اور مدلول التزامی چونکہ یہ اپنا آپ کو مالک سمجھ رہا ہے، بنا رکھا ہے ملکیت پر یا اعتقاداً یا عدواناً، اس کی وجہ سے ملتزم التزام یہ ہوتا ہے، التزم جیسا کہ یہ لفظ استعمال ہوا تھا کہ لزم، بلکہ لزم من ذلک بنا فلان فلان، یہی جو ہے یہی معنی یہ کیا ہے قصد بیل نفسی ہی کہ جو اوپر بیان ہوا تھا. تو یہی جواب یہاں پہ بھی آ سکتا تھا، لیکن چونکہ مشکل یہ ہے کہ مشتری نے جو عقد ایجاد کیا ہے وہ تملکتو کے ذریعے سے کیا ہے، ملکتو کے ذریعے سے کیا ہے، اور یہ الفاظ صرف اور صرف مشتری کے لیے ملکیت ثابت کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہاں پر پھر اس عقد میں ایک مبادلہ ہے اصل جو کہ مبادلہ عوضین ہیں، وہاں پر یہ خصوصیت ماخوذ نہیں ہے اصل عقد میں کہ کس کی جیب میں جائے، لیکن ایک خصوصیت ہے جو کہ التزامی چیز ہے جس میں مشتری کی ملکیت. یہ چیزیں اس تعبیر میں نہیں آتی ہیں، تملکتو میں یہ دو چیزیں نہیں آ سکتی ہیں. اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ ان حقیقت العقد فی العبارہ التي ذکرناہا، جو حقیقت عقد ہے وہ لیس الا، یہ حقیقت عقد جو تملک لیس الا انشاء تملکہ للمبیع، بس مشتری کا یہ انشاء یعنی مبی میری ہی ملکیت میں ہو. ایسا نہیں ہے کہ اصل تبادل عوضین ہے، مبادلہ ہے، اس کے ساتھ اجازت تعلق رکھا ہے، باقی خصوصیت ملک مشتری الگ چیز ہے. نہیں نہیں، یہ دو چیزیں نہیں ہیں یہاں پر. فإجازت هذا الانشاء، یہ اس انشاء هذا الانشاء جو تملک، اس کی اجازت لا يحصل بها، اس انشاء کی اجازت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی ہے تملک المالک الاصلی لہو اس مبی کے لیے مالک اصلی کا تملک حاصل نہیں ہوتا، بل یتوقف، بلکہ وہ تملک موقوف ہوتا ہے علی نقل مستأنف، ایک نقل مستأنف پر موقوف ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب نقل مستأنف؟ چونکہ یہ اجازت مغایر ہے اس ماوقع کے ساتھ، جب مغایر ہے تو نقل مستأنف ایجاد کرو بھائی جس کے ذریعے سے مالک کی ملکیت ثابت ہو جائے، تائیں کہ یہ اجازت اس کے ساتھ تعلق رکھے. اور مفروض یہ ہے کہ کوئی جدید عقد وجود میں نہیں آئی تائیں کہ یہ اجازت اس کے ساتھ تعلق رکھے. لہٰذا ما اجیزا لم ینشا، جس کی یہ اجازت دینا چاہ رہے، جس کی وجہ سے مالک اصلی کی ملکیت میں مال داخل ہونا چاہیے، وہ انشاء ہی نہیں ہوا ہے. وما انشئ لم یجز، اور جس کا مشتری نے انشاء کیا ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. لہذا اشکال رابع برقرار ہے ابھی تک. جب برقرار ہے تو فالانسب فی التفصی ان یقال، یہ یہاں سے شیخ اعظم انصاری حل نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ شیخ انصاری کا تام جواب یہاں سے شروع ہوگا جو کہ مشتری غاصب فضولی غاصب دونوں میں یہ بات چلے گی. فالانسب فی التفصی ان یقال، یوں کہنا چاہیے کہ ان نسبت الملک، بلے ان نسبت الملک الى الفضول العاقد لنفسه في قوله تملکت من جو کہا ہے، او قول غیرہ لہو، یا جو مالک اس کو کہتا ہے کہ ملکت کا جو کہتا ہے، یہ لیس من حیث ہوا بل من حیث جعل نفسه مالکا للثمن اعتقادا او عدوانا. میرے خیال میں یہاں پر درس کو روکنا چاہیے چونکہ مسئلہ طویل ہے اور یہ جواب تام نہیں ہو پائے گا، وقت گزر جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.